الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ ہمارے بڑے اللہ والے یہ اکثر شعر سنایا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے اندر عاجزی، انکساری اور اسی طرح جھکاؤ پیدا کرنا چاہیے، دکھاوے سے اپنے آپ کو بچائے اور اپنے آپ کو چھپانے کی عادت اپنے اندر پیدا کرے۔ اسی لیے فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں میں، ہمارے بڑوں کے اندر یہ عادت رہی کہ وہ چھپنے سے گریز کرتے تھے۔ چھپنے سے یعنی کہ ان کا نام چھپ جائے، اس سے گریز کرتے تھے، چھپنے سے اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم تو آج کل چاہتے ہیں نا کہ جی میرا نام تو زیادہ بڑا پوسٹر پہ لکھنا چاہیے تھا، اتنا چھوٹا کیوں لکھ دیا، اوپر لکھنا چاہیے تھا نیچے کیوں لکھ دیا۔ تو یہ چھپنے سے اپنے آپ کو نا ہمارے بڑوں کی عادت تھی، وہ چھپایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جب کوئی نیکی کرتے چھپا کر، جیسے کسی کی مدد کر دی، تو کیا کہتے تھے کہ بھائی اگر سامنے والا دعا دے دیتا تھا نا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق تھا کہ فرماتی ہیں ان کے متعلق ایک کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب کسی کی مدد کرتی تھی نا، کہ کسی کو کچھ کھانے کو دے دیا، کسی غریب کا پیٹ بھر دیا، کوئی نیکی کا کام کر دیا اور سامنے والے نے ان کو دعا دے دی، تو بغور بڑی اہتمام سے اس کی دعا کے لفظوں کو سنتی تھی کہ اس نے کیا دعا کہی ہے۔ اگر وہ کہتا تھا کہ اللہ تیرا بھلا کر دے، تو یہ بھی فوراً اسی وقت جو ہے نا دل میں کہہ دیتی تھی کہ اللہ اس کا بھلا کر دے۔ اگر وہ کہہ دیتا تھا اللہ اس کو جو ہے نا آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، تو وہ کہہ دیتی تھی اللہ اس کو آخرت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ اور کیوں کہتی تھی؟ تاکہ اس کی دعا کا بدل نہ یہیں پر پورا ہو جائے میری دعا کے ساتھ۔ اور جب کہتے ہیں بندہ دعا دے دیتا ہے نا آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کری، تو بس وہ اس کا بدل ہو جاتا ہے۔ تو اس بدل سے بچنے کے لیے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دعا دیتا تھا سامنے والا، وہ اس کو وہی دعا دیتی تھیں تاکہ اس کی دعا کا بدل ادھر ہی ہو جائے، جو اس نے میرے لیے دعا کری میں نے اس کے لیے کر دی، برابری ہو گئی۔ اور یہ جو میں نے نیکی کری ہے اس کا بدلہ مجھے کس سے چاہیے؟ بس اللہ سے چاہیے، مجھے بندے سے کوئی نہیں بدلہ چاہیے۔ ابھی تو ہم ماشاءاللہ زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، دے رہے ہوتے ہیں، تو پیچھے کئی ساری نیتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ کسی کو گوشت بھی پکڑا رہے ہوتے ہیں تو نیتیں پیچھے پتہ نہیں کتنی چھپی ہیں، کسی کی ذرہ سی کوئی مدد کر رہے ہوتے ہیں پیچھے ایک پتہ نہیں کتنی نیتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اور مخلص اور اخلاص والے بھی کہ ابھی ایک بندے کو دیکھا، اس نے بتایا بھی کہ یار یہ ہوا تھا اصل میں کہ اس کو کسی کام سے نکلا تو جی ویسے تو اس کو دنیا کا کام تھا، کوئی سگریٹ پینے تھی تو پتہ نہیں اس کے پاس ماچس نہیں تھی، لائٹر نہیں تھا، تو غریب آدمی وہ گارڈ اٹھ کے جا کے 2-3 منٹ جا کے اس نے کہیں سے نا اس کو جلانے کے لیے لا کے دے دی، تو اس نے اس کو نا 100 روپے نکال کے دے دیا، بھائی میری طرف سے آپ چائے پی، سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ 100 روپے میں تو اچھے خاصے ڈبے آ جاتے ہیں ماچس کے، لیکن بس ایک دنیاوی کام، تو اس نے محبت کے اندر 100 روپے پکڑا دیے، لو بھائی چائے پی لو، 2 ڈبل چائے پی لو۔ تو یہ ہے دنیا کہ انسان بندہ کسی کے نشے کو بھی دیکھے تو بندہ نا وہ اخلاق آپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ ویسے بری بات نہیں ہے تب جب کہ آپ کی نیت اس کے پیچھے نا دین کی ہو کہ بھائی میں نے اس کو دین کی طرف لے کر آنا۔
تو میں نے اس کے ساتھ تعلق لگانا ہے، اس سے دوستی جوڑنی۔ اب وہ تو غریب آدمی سے جوڑنا تو ہمیں تبلیغ سکھاتی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کن صحابہ کے ہاتھ پکڑے تھے، جو بہت امیر ترین صحابہ تھے کیا؟ نہیں، اکثریت تو ان میں غلام تھے۔ حضرت بلال کو آپ دیکھ لیں، اور کتنے اصحاب ہیں، کتنی صحابیات ہیں جن کو آپ نے دین پر لگا دیا اور کلمے پڑھوا دیے اور ان کا مذاہب ان کے چھڑوا دیے، غریب تھے۔ اور یہی تو آج کل جو تبلیغ بھی ہے تو وہ بھی اسی چیز کا نام تو ہے۔ وہ بھی کیا کرتے ہیں جی، بھائی میں تو چرس پیتا ہوں، دیکھ لو آپ پریشان ہو جاؤ گے، مجھے لے کے تو جا رہے ہو۔ کہتے ہیں نہیں بھائی چلو، کوئی مسئلہ نہیں، چرس پیتے ہو تو کیا ہو گیا، چرس بھی پیتے رہو لیکن دیکھو نماز بھی پڑھتے رہو۔ بھائی میں تو شراب پیتا ہوں، بھائی شراب بھی پیتے رہو، کوئی بات نہیں، آ جاؤ، شراب بھی پیتے رہو اور نماز بھی پڑھتے رہو، 6 نمبر بھی یاد کرتے رہو۔ بھائی میں تو ویسے ہی سود کا کام کرتا ہوں، بھائی کوئی بات نہیں، رشوت بھی لیتے ہو، سود کا کام بھی کرتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، آ تو جاؤ مسجد تو آ جاؤ۔ اب اس طریقے سے جب ماشاءاللہ وہ سود والے کو بھی، شراب والے کو اور جو ہے نا نشہ کرنے والے کو بھی جب جوڑ دیے نا، تو آہستہ آہستہ کیا ہو گیا، وہ نیکیوں کی طرف ایسا غالب ہوا کہ آہستہ آہستہ لگتے لگتے 2 دن 3 دن، پھر جی چلہ بھی، پھر 4 مہینے بھی، پھر داڑھی بھی، اپنے شوق سے محبت سے امی صاحب نے بولا یار آپ کا چہرہ تو بڑا خوبصورت، اگر اس پہ داڑھی بھی آ جائے تو کیا ہی مزے ہو جائے۔ اب دل میں بات اتر گئی تو ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لی سب۔ تو برائی سے نکل کے دیکھو کیسے اچھائی کی طرف جڑ گیا تو، لیکن اپنی نیکی کو جو ہے نا ظاہر نہیں کر رہا، چھپا رہا۔ یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دعا دے دیتا نا تو میں بھی دل سے اس کو یہی دعا واپس کرتا کہ مجھے تو اس کا ریٹرن جو ہے نا بدلہ وہ اللہ کی ذات سے چاہیے، بندے سے مجھے، بندے نے جب دعا دے دی وہ پھر بدلہ ہو جاتا ہے۔ تو ہماری بھی چاہت یہ نہ ہو کہ بھئی میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا، میں نے اس کو دین میں جوڑا، میں نے اس کو تبلیغ کے ساتھ جوڑا، میں نے اس کو مسجد سے جوڑا، میں نے اس کو نمازوں پہ لگا دیا، تو جی اب یہ میری عزت کرے، یہ بھی بدلہ ہو گیا۔ یہ جی میرے سے ہاتھ ملا، یہ بھی بدلہ ہو گیا۔ یہ جی میرا احترام کرے، میرے لیے کھڑا ہو جائے، یہ بھی بدلہ ہو گیا۔ یہ جی میرے لیے رعایت کرے، اگر 100 کی چیز ہے تو 50 میں دے۔ یہ بھی میں نے ایک صاحب کو سنتے ہوئے دیکھا کہ بھائی ہم تو دیکھو ایسے تعلق والے ہیں تو رعایت کرو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ اگلا بولے بھائی میں آپ سے پیسے نہیں لیتا، آپ پھر بھی پیسے پڑھو، نہیں بھائی یہ میرے پیسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ جب آپ نے ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ میں نے تو پہلے سے 2 اونٹنیاں فربا پال کے رکھی ہوئی یا رسول اللہ، نبی السلام نے بولا تو آپ کو کیسے پتہ تھا ہمیں ہجرت کرنی ہے، وہ بھی ساتھ کرنی ہے؟ کہا مجھے تو خواب آیا تھا، ایک تو میں نے خواب میں دیکھا، دوسرا جب بھی میں آپ سے اجازت مانگتا تھا کہ میں یا رسول اللہ ہجرت کر لوں، آپ منع کر دیتے تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہی جائیں گے۔ چنانچہ جب اونٹنی پہ سفر کر کے گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں تمہیں اس اونٹنی کا نا کرایہ دوں گا، رینٹ دوں گا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہماری تو جان آپ پہ قربان ہے، میں آپ سے کرایہ لوں گا؟ فرمایا نہیں بھائی میں اپنے دین کے اجر کو نہ ضائع نہیں کرنا اس چکر میں کہ میرا دین کا جو پورا اجر ثواب ہے میں تمہیں اس کا کرایہ نہ دوں اور وہ کم ہو جائے، کمی بیشی آ جائے، یہ میرے سے برداشت ہے، لہذا میں آپ کو رینٹ کرایہ پورا دوں گا اور وہ آپ کو لینا پڑے۔ دیکھیں تو اگلا تو ظاہر آپ کا نورانی اور روحانی اور آپ کا احسان والا چہرہ دیکھ کے نا جو آپ نے اس پر کیا، وہ تو سامنے سے کہہ رہے بھائی میں آپ سے پیسے نہیں لیتا یا میں آپ کو مفت میں دیتا ہوں، میں اپنی خوشی سے آپ کو دیتا ہوں۔ اور مولوی صاحب بھی بولتے ہیں یار ایسی خوشی والا تو ہمیں بڑا پسند ہے، آتے رہنا چاہیے۔ ایک آخری بات کرتا ہوں، جیسے ابھی ایک مولوی صاحب سے نا کسی نے مسئلہ پوچھا، تو صحیح بات ہے مولوی صاحب نے بھی صحیح جواب دیا بالکل ٹکا کے۔ اس نے کہا حضرت یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں 300 سال تک اصحاب کہف والے غار میں پڑے رہے تو ان کو کھلاتا کون؟ ایسا کوئی سوال کیا؟ یہ سوال بھی کرا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے آسمان پر ہیں تو ان کو کھانا کون کھلاتا ہے؟ مولوی صاحب نے بولا ابے
30 سال مجھے ادھر ہو گئے، آج تک تو نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے مجھے تم نے کبھی کھلایا آج تک کھانا؟ 30 سال یہاں مصلی پہ میں نے تمہیں نمازیں پڑھا دی. مطلب صحیح بولا نا. عیسیٰ علیہ السلام کی اس کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ کتنے سالوں سے وہاں پر پتہ نہیں کون کھلا بھی رہے نہیں کھلا رہے، بڑی فکر میں بیچارہ مرا جا رہا ہے. مولوی صاحب نے بھی ٹکا کے صحیح، جیسا سوال ویسا جواب، کہ بھائی میں تجھے 30 سال سے نمازیں پڑھا رہا ہوں، مجھے کبھی تم نے روٹی کھلائی نہ کہ 30 سال کے اندر؟ صحیح تو جواب ہے نا بھائی. عیسیٰ علیہ السلام کو کون کھلا رہا ہے؟ بتاؤ، آپ بتاؤ. تو نبی ہیں، ان کی فکر میں پڑا. جو زندہ ادھر ہو ان کی کوئی فکر ہی نہیں. اللہ خیر فرمائے. بہرحال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین.